جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے مشہور ناول نگار کرشن چندر کی ناول نگاری کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کرشن چندر اردو کے بڑے اہم افسانہ نگار ہیں اور اکثر ناقدین نے صرف ان کے افسانوں کے حوالے سے زیادہ تر لکھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے ناولوں میں زندگی کی رنگا رنگی، تاثر، تکنیک، موضوع، اسلوب اور تمثیل کے حوالے سے جو مواد ملتا ہے وہ ان کے اکثر معاصرین کے ہاں دکھائی نہیں دیتا۔ جو ناقدین ان کی ناول نگاری کا تذکرہ کرتے بھی ہیں وہ کرشن چندر کو محض ایک رومانوی ناول نگار ثابت کرتے ہیں۔ کرشن چندر کے ناول شکست کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ رومانیت سے قربت کے باوجود اشتراکیت کے نظریات سے متاثر تھے۔ کرشن چندر کے ہاں جو موضوعات کا تنوع، افکار و خیالات کی وسعت، انسان دوستی اور دلکش اسلوب ملتا ہے، یہ سب انہیں ایک بڑا ناول نگار ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کرشن چندر کے ہاں جو سب سے نمایاں خوبیاں موجود ہیں ان میں فطرت نگاری، رومانیت، اشتراکیت اور عصری حسیت قابل ذکر ہے۔ کرشن چندر کی زندگی کا ایک اہم حصہ کشمیر اور اس کے گرد و نواح کے حسین علاقوں میں گزرا۔ انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا، فطری مناظر سے لطف اندوز ہوئے۔ اسی وجہ سے فطری مناظر اور حسن سے محبت گویا ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جنید احمد کی مرتبہ کتاب شخصیات اور واقعات جنہوں نے مجھے متاثر کیا، اس میں جنید احمد لکھتے ہیں، کرشن چندر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کرشن چندر نے لکھا، میرا بچپن چونکہ کشمیر میں گزرا ہے اور زیادہ تر فطرت کی آغوش میں گزرا ہے، اس لیے زندگی کی سب سے بڑی شخصیت جس نے مجھے متاثر کیا وہ فطرت ہے۔ تو کرشن چندر کے اپنے قول کے مطابق فطرت سے وابستگی ان کے تخلیقی عمل کا لازمی حصہ بن گئی تھی، اور کرشن چندر کی ذہنی فطرت میں فطرت نگاری کے علاوہ اشتراکیت کا بھی خاصا اہم کردار رہا ہے۔ کرشن چندر کا زمانہ اشتراکی حقیقت نگاری کا دور تھا۔ ترقی پسند تحریک سے ان کی وابستگی محض جذباتی نہ تھی۔ کرشن چندر نے اشتراکی طرز فکر کو بڑے غور و فکر کے بعد اپنی تحریروں کا حصہ بنایا ہے۔ کرشن چندر نے جہاں فطرت کے حسین مناظر کو دیکھا، وہاں وہ استحصال زدہ غریبوں، اجڑی بستیوں، غریبوں، کمزوروں، مظلوموں اور ستم زدہ لوگوں کے غموں سے بلا تعلق نہ رہے۔ انسانی ہمدردی اور درد مندی کے جذبات ہمیں ابتدا ہی سے ان کے مزاج کا حصہ نظر آتے ہیں۔ کرشن چندر فطرت نگار، رومانیت پسند اور اشتراکی نظریات سے متاثر تھے، مگر انہوں نے ایک بڑے ادیب کی طرح عصری حسیت کا گہرا ثبوت دیا۔ وہ اپنے زمانے کے تیزی سے بدلتے سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی حالات سے گہری آگاہی رکھتے تھے۔ نفیسہ خالد اپنے تحقیقی مقالے آزادی کے بعد اردو ناول، موضوعات اور تکنیک میں لکھتی ہیں۔ جہاں تک کرشن چندر کے ناولوں کے مواد کا تعلق ہے، وہ انہوں نے اپنے گرد و پیش کی دنیا سے اکٹھا کیا ہے، جن کا تعلق انسانوں کی روزمرہ کی زندگی اور انسانی مسائل سے بہت گہرا ہے۔ دوستو، اکثر ناقدین کرشن چندر کے اسلوب کا رشتہ ان کی رومانیت سے جوڑتے ہیں۔ رومانیت کے تمام متعلقات، مثلا حسن پرستی اور فطرت سے وابستگی کے اثرات ان کے اسلوب پر نمایاں ہیں۔ ان کا احساس جمال ان کے انداز بیان کو سنوارتا ہے اور آراستہ کرتا ہے۔ مثلا چند اقتباس سماعت کیجیے جس سے ان کا رومانوی اسلوب نظر آتا ہے۔ جنگل مجھے بلا رہا تھا، جنگل تو میرا بھائی ہے، اس کے اندر آتے ہی میری زندگی کے ساری خلش مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، زرد دھوپ کے بوسے سے اندر ہی اندر برف پگھل رہی تھی، بوسے کی حدت سے کائنات کی ہر شے پگھلتی ہے اور محبت کے نازک ساحلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، کرشن چندر کا اسلوب رومانیت سے سجا ہوا ہے۔ وہ کسی عورت کے حسن کو بیان کرنے کے لیے فطرت سے مستعار شدہ استعارات اور تشبیہات کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، خوبصورت عورت کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی سرور ملتا ہے، خصوصاً جب وہ آنکھیں ایسی ہوں جیسے سحر کی شبنم میں کھلتے ہوئے بنفشے کے پھول۔ دوستو، کرشن چندر کے اسلوب کا نمایاں وصف ان کا طنزیہ پہلو ہے۔ ان کے طنزیہ اسلوب میں تاثر بھی ہے اور لطافت بھی ہے۔ طنز کے دوران کرشن چندر کا لہجہ زیادہ تلخ نہیں ہوتا، طنزیہ انداز بیان ہے، اور وہ طنزیہ انداز بیان سے دراصل کرشن چندر زندگی اور معاشرے کی ناہمواریوں پر رد عمل دیتے ہیں۔ ان کے طنز میں نفاست، آراستگی اور ٹھہراؤ موجود ہے۔ مثلا اقتباس
جو ہے وہ سماعت کیجیے۔ اس کے آگے دوسری دنیا تھی جہاں جنت ملے یا دوزخ، اس دنیا میں تو صرف مکئی کی روٹی تھی اور اکثر وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، آج کل جتنے مجمع باز تھے سب پارلیمنٹ کے ممبر ہو چکے ہیں۔ دوستو، کرشن چندر کی رومانیت حقیقت سے قریب تر ہے۔ وہ زندگی سے فرار اختیار نہیں کرتے، سماجی نظام کی پامالی، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، سیاسی، سماجی اور معاشی ابتری پر مذمتی انداز اختیار کر کے احتجاج کرتے ہیں۔ نظریاتی طور پر کرشن چندر خود اشتراکی تھے اور سماج کو بھی اسی اشتراکی نظام کے تحت تبدیل کرنے کے خواہاں تھے۔ چنانچہ حقیقت پسندی بھی ان کی مجبوری تھی، وہ محض قصے، کہانیاں اور داستان نہیں سنا سکتے تھے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان اپنی کتاب آزادی کے بعد اردو ناول حیت، اسالیب اور رجحانات میں لکھتے ہیں، انہوں نے حقیقی ماحول کو تو پیش کیا مگر نظریاتی تبلیغ، آدرش پسندی، غلو، جذباتیت، شاعرانہ خطابت، فینتاسی اور تخیل کی فراوانی کے عناصر سے حقیقت پسندی کو رومانوی حقیقت پسندی میں تبدیل کر دیا۔ کرشن چندر نے بہت زیادہ لکھا اور اپنے فن کی قیمت بھی وصول کرتے رہے، اس وجہ سے ان کے ہاں فن جو ہے وہ مجروح ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ حد سے بڑی ہوئی رومانیت نے ان کو صحافت نگاری تک جا پہنچایا، اسی وجہ سے ان کا کوئی بھی ناول اردو کے اہم ترین ناولوں میں شامل نہیں ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد اپنی کتاب آزادی کے بعد اردو ناول میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا ایک جگہ پہ قول ہے کہ ان کے ناولوں کا بڑا شہرہ تھا، لیکن حد سے بڑی ہوئی آدرش پسندی اور رومانیت نے فن کے آئینے کو دھندلا کر رکھ دیا۔ کرشن چندر ایک طرف رومانوی حقیقت نگار ہیں تو دوسری جانب وہ فنی اور تکنیکی تبدیلیوں اور تجربات کے حوالے سے فنتسیائی ناول نگار بھی ہیں۔ فنتسیائی سے مراد یہ ایسے ناول بھی لکھتے ہیں جن میں حقیقت سے ماورا خیالی دنیا یا خیالی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، جن کو فینٹیسی بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے ناول الٹا درخت، ایک وائلن، سمندر کے کنارے، گدھے کی سرگزشت اور گدھے کی واپسی کرشن چندر کے مشہور فنتسیائی ناول ہیں۔